السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا روزہ ہے۔ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے بارے میں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں ایک بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے پیچھے شریعت اسلامی کا فلسفہ کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں رمضان کو لے کر کے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کھانا ختم ہو گیا معاذ اللہ؟ کیا وہ بندوں کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ حالانکہ وہ اللہ جو ہم بندوں اور بندیوں سے خوب پیار کرتا ہے، اس نے یہ رمضان کا مہینہ جو دیا ہے وہ بڑی حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے دیا ہے۔ اس میں فائدہ ہم انسانوں کا ہے۔ ہاں، ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی چیز کا حکم دیا تو ہم اس کو کر دے، بس اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے کیا نہیں ہے اس کے پیچھے ہم نہ پڑے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ اور آئیڈیل اسلامک مزاج یہی ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے بات ختم۔ لیکن چونکہ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں شریعت کو ذرا کھول کر کے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے بہت سے علماء نے شریعت کو کھول کر سمجھایا ہے، اس لیے میں صرف روزے کی ایک حکمت جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے اس کو بیان کرتا ہوں کہ رمضان کے روزے آخر کیوں ہیں، کیوں فرض کیے گئے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ہم انسانوں میں دو طرح کی قوتیں اور طاقتیں ہیں۔ اس بات کو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب معارف الحدیث کی 4 جلد میں، جہاں انہوں نے روزے کا بیان شروع کیا ہے، اس روزے کے بیان میں مقدمے کے طور پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور ہمارے بہت سے علماء نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہم انسانوں میں 2 طرح کی طاقتیں ہیں۔ ایک ہیں قوت بہیمیہ، جانوروں والی طاقت، اور ایک ہیں قوت ملکوتیہ، قوت روحانیہ، یعنی فرشتوں والی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دونوں طرح کی طاقتیں رکھی ہیں، قوت بہیمیہ بھی رکھی ہے اور قوت ملکوتیہ بھی رکھی ہے، فرشتوں والی صفات بھی رکھی ہیں دوسرے الفاظ میں، اور جانوروں والی صفات بھی رکھی ہے۔ جانوروں والی صفات کا کیا مطلب؟ کھانا، پینا، سونا، نفسانی خواہشات کو پورا کرنا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تھکنا، یہ وہ صفات ہیں جو صفات جانوروں کے مشابہ ہیں۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ خواہشات پوری کرتے ہیں، تو یہ فرشتوں والی صفات نہیں ہیں، یہ جانوروں والی صفات ہیں، جس کو ہمارے علماء نے قوت بہیمیہ سے ذکر کیا ہے۔ ایک ہے قوت ملکوتیہ۔ اگر آواز آ رہی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ قوت ملکوتیہ کا مطلب ہے فرشتوں والی صفات۔ کیا مطلب اس کا؟ دعائیں کرنا، رکوع اور سجدے کرنا، نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، اپنے مالک کی عبادت کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ وہ صفات ہیں جو فرشتوں والی صفات ہیں۔ اب ان دونوں میں ہمیشہ کانفلکٹ چلتا ہے، ٹکراؤ چلتا ہے۔ قوت بہیمیہ جو ہیں وہ طاقتور ہوتی ہیں، کس سے؟ کھانے سے، پینے سے، سونے سے اور دنیا کمانے سے۔ ان چیزوں سے جو طاقت ملتی ہے وہ قوت بہیمیہ کو ملتی ہے، اور نمازوں سے، دعاؤں سے، رکوع سے، سجدوں سے، تلاوت سے، ان سے جو طاقت ملتی ہے وہ ہماری روحانی پہلو کو ملتی ہے۔ ان 2 چیزوں سے مل کر کے انسان بنا ہے، ایک ہمارا یہ جسم ہے اور ایک روح ہے۔
تو دنیاوی کام کاج میں لگنے سے ہماری روح، ہمارا وہ جو فرشتوں والا پہلو ہے، پارٹ ہے، وہ کمزور پڑتا ہے، اور جو جانوروں والا پہلو ہے، جو مٹیریلسٹک پہلو ہیں، وہ طاقتور ہوتا ہے، وہ اور زیادہ پروان چڑھتا ہے کھانے کے نتیجے میں، پینے کے نتیجے میں، سونے کے نتیجے میں، کم عبادات کے نتیجے میں، اور اس کی وجہ سے پھر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس کا قوت بہیمیہ والا پہلو طاقتور ہوگا وہ انسان گناہ جلدی کرے گا۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ رہے دونوں طرح کی طاقت انسان میں، قوت بہیمیہ بھی، قوت ملکوتیہ بھی، جانوروں جیسی صفات بھی، اس لیے کہ کھائے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا، اور فرشتوں والا پہلو بھی۔ لیکن جو ڈومینیٹ رہنا چاہیے، جو غالب رہنا چاہیے، وہ فرشتوں والا پہلو رہنا چاہیے۔ تبھی تو انسان لوگوں کو دکھی نہیں کرے گا، تبھی تو وہ خالی حلال کمائے گا، ورنہ کمانے میں وہ حرام بھی کمائے گا۔ کب؟ جب اس کا جو روحانی پہلو ہے، جو فرشتوں والا پہلو ہے، وہ کمزور ہوگا۔ تو رمضان کا مہینہ دے کر کے اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا کہ یہ جو تمہارا فرشتوں والا پہلو ہے وہ بہت کمزور ہو گیا ان 11 مہینوں میں، کھانے کے نتیجے میں، پینے کے نتیجے میں، زیادہ سونے کے نتیجے میں۔ تو اب تم ایک کام کرو، ہم تم کو 1 مہینہ دیتے ہیں، اس 1 مہینے میں کم کھاؤ۔ ہاں، کم کھانا، یہ اور بات ہے کہ ہم قصر پوری کر لیتے ہیں، ہم تلافی مافات کر لیتے ہیں کہ ہم سحری تو پیٹ بھر کر کرتے ہی ہیں، افطاری بھی پیٹ بھر کر کرتے ہیں کہ سارے دن جو ہم بھوکا رہے تھے اس کی قضا ہو جائے۔ حالانکہ شریعت میں رمضان کے مہینے کا مزاج ہے کم کھانا، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم افطاری میں ذرا کم کھائیں، اور لمٹ نہ کھائیں، ورنہ وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو شریعت ہمیں دینا چاہ رہی ہے، تقویٰ۔ تو اسی لیے شریعت نے اس مہینے میں یہ کہا کہ کم کھاؤ، کم پیو، کم سوو، نمازوں کی تعداد بڑھا دی۔ کیوں؟ تاکہ اس کے نتیجے میں انسان کو جو فرشتوں والا صفت ہے، فرشتوں والا جو پہلو ہے، وہ اور زیادہ طاقتور ہو جائیں، اور انسان اپنے مالک سے قریب ہو جائے، اور وہ دنیا بھی پھر ٹھیک ٹھیک گزارے۔ اگر اس کا یہ فرشتوں والا پہلو کمزور ہے تو وہ دنیا ٹھیک ٹھیک نہیں گزارے گا، وہ حلال کمائے گا ایسا ضروری نہیں ہے، وہ حرام بھی کما سکتا ہے۔ تو بہرحال روزوں کے ذریعے سے مقصد ہے ہماری روح کو طاقتور بنانا، تراویح کے ذریعے سے مقصود ہے ہماری روح کو طاقتور بنانا، ان سب پورے مہینے کے ذریعے سے مقصد ہے ہمارا رشتہ جو 11 مہینے بہت دور ہو گیا اس کو اللہ سے اور مضبوط کرنا۔ اور یہ مضبوط ہوگا کب؟ زیادہ کھانے سے نہیں، کم کھانے سے، کم پینے سے، کم سونے سے، عبادتیں زیادہ کرنے سے۔ یہ ایک ورک شاپ ہے، رمضان ایک ورک شاپ ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے کہ اس میں رہ کر کے اپنے آپ کو بناؤ۔ بہرحال اگر میں یہاں تک کی بات کو کنکلوز کروں تو یہ ہے کہ قوت بہیمیہ یعنی جانوروں جیسی جو صفات ہیں ان کو کم کرنا، اور فرشتوں والی جو صفات ہیں ان کو ڈومینیٹ کرنا، ان کو اور زیادہ مضبوط کرنا، یہ رمضان کے مہینے کے ذریعے سے شریعت کا مقصد ہے۔ دوسری حکمت کہ ہم جب بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں غریبوں کا درد محسوس ہوتا ہے، ورنہ ظاہر بات ہے جو مالدار طبقہ ہے اس کو غریبوں کا درد محسوس کیسے ہوگا؟ جس آدمی نے بھوک برداشت نہیں کی اس کو بھوک کیا چیز ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ جس آدمی نے پیاس برداشت نہیں کی اس کو پیاس کیا چیز ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو اس کو پتا چلے گا نا جو خود بھوکا رہا ہو، خود پیاسا رہا ہو۔ تو اس مہینے سے یہ بھی میسج جاتا ہے کہ دیکھو بھوک کتنی خطرناک چیز ہے۔ تم بھوکے رہتے ہو، تمہارے ہوش اڑ جاتے ہیں، تو جن لوگوں کو 2 وقت کا کھانا ٹھیک سے نہیں ملتا ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اس لیے تم ان کی بھی خدمت کرو، تم ان کی خدمت کرو، ان کی سیوا کرو۔ بہرحال یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے اس میں صرف روزے نہیں ہیں، اس میں صرف تراویح نہیں ہے۔ روزوں اور تراویح سے مقصد یہ ہے کہ ہم سب میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے کی صفت پیدا ہو جائیں،
اور پھر ہم اس مہینے میں ایسا اپنے آپ کو ہمارے جو روحانی پہلو ہے، فرشتوں والا جو پہلو ہے، اس کو ایسا گزاریں، ایسا ڈومینیٹ کریں، ایسا غالب کریں کہ ہمارے باقی کے 11 مہینے بھی پھر ٹھیک ٹھیک گزرے۔ پھر اور جب وہ کمزور پڑنے لگے، پھر رمضان کا مہینہ آئے گا، پھر ہم اس کو طاقتور بنائیں گے۔ بہرحال یہ ایک سسٹمیٹک پلان ہے۔ شریعت اور اسلام یہ دنیا میں بھی زندگی ٹھیک ٹھیک گزارنے کا ایک آسان راستہ ہے۔ آخرت تو ہے ہی، جنت تو ہے ہی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے روزوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی سچی اور پکی قدر نصیب فرمائے۔ ایسا مذہب یہ جینے کا ایک راستہ ہے، یہ خالی مذہب نہیں ہے۔ اسلام از دا وے آف پاسنگ لائف، یہ پوری زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب برکت دیں، عافیت دیں، اور رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ ہمیں جو دینا چاہ رہے ہیں وہ ہم سب کو نصیب ہو جائیں۔ آپ بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔